ترغیب و ترہیب کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رات میں سو تو اس حالت میں سو کہ تمہاری موت تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہاری موت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر دوسروں سے فرمایا کرتے، نصیحت کرتے ہوئے کہ تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو زندگی میں صبح کا انتظار نہ کرو۔ یعنی موت کو اتنا قریب اپنے جانو، اتنا اپنے موت کو کیا ہے مستحضر رکھو، اپنے ذہن میں حاضر رکھو، کبھی بھی موت کے خیال کو اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دو۔ کیوں؟ جتنا زیادہ بندہ کیا ہے اپنی موت کو پیش نظر رکھے گا، اتنا زیادہ اسے احساس ہوگا کہ یہاں کی جو ساری جدوجہد ہے اس کی، یہاں کی جو ساری کوششیں ہیں اس کی، یہاں جتنی وہ محنتیں صرف اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اسے اپنی آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ابدی حیات کی فکر پیدا ہوگی، عالم برزخ کے لیے وہ تیاری کرے گا، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے گا۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ مراقبہ موت میں ہمیشہ رہے، تاکہ اسے احساس ہو، صبح شام اس بات کا احساس ہو کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر کیا ہے اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کر سکے، اپنی شہوتوں سے باز آ سکے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف مائل ہو سکے۔ ورنہ دنیا کی محبت اور موت سے غفلت انسان کو اتنا پتھر دل بنا دیتی ہے کہ ہزاروں سامان عبرت اس کے سامنے ہوں پھر بھی اسے عبرت کا احساس نہیں ہوتا، ہزاروں اسباب ایسے ہوں جو اس کی غلطیوں کا احساس دلائے پھر بھی بندہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ بولے وہ کیا ہے؟ موت۔ اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ جتنا زیادہ موت کو بندہ یاد کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ دنیا کی طرف غیر ضروری جو اس کی مشغولیت ہے، دنیا کی طرف غیر ضروری جو اس کی توجہ ہے وہ کم ہو جائے گی۔